السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج لیلۃ البراءت کی بابرکت رات ہے۔ ہمارے علاقوں میں اسے شب برات ہم لوگ کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت لیلۃ البراءت سے متعلق ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے لیلۃ البراءت سے متعلق ہی ہے۔ اب بہت ساری احادیث بھی ہے جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں ہیں، بہت سارے کہتے ہیں کہ بھائی بالکل عمل کرنا چاہیے۔ جیسے ایک روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے اور اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ ایسے ہی ایک روایت ہے قبرستان میں زیارت سے متعلق۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھے، وضو کیا، اور میں نے دیکھا، میں آپ کا تعاقب کر رہی تھی تو آپ جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچے، اور وہ جو رات تھی وہ یہی رات تھی، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ تو دیکھو، روایتیں بہت ساری ہے۔ اب ہمارے بھارت جیسے ملکوں میں، یعنی کچھ باتیں میں آج آپ کو بولنے والا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کو آڈیو میں اسی لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اپنا ٹیلی گرام کے اوپر ایک تقریباً 12-15 سال پرانا چینل ہے، اس کا نام ہی ہے اصلاح معاشرہ۔ اس کی لنک آپ کو میرے ڈسکرپشن میں ملیں گی، جس میں آپ کو میرے جو وائس میں، یعنی خالی آپ کو وائس میں چاہیے ایسے ریکارڈ، تو ایسے آپ کو میرے پورے اصلاح معاشرہ کے اسباق، قرآن کی تفسیر اور ہمارے سیرت کے سارے بیانات آپ کو آڈیو میں بھی مل جائیں گے۔ تو یہ بھی آڈیو میں آپ کو وہاں مل جائیں گا، تاکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکو۔ یہ بہت اہم باتیں میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو، بہت سارے لوگ جو ہے نا، ان روایتوں کو لے کر آپس میں مناظرے کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ مناظرے آپ کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ان ملکوں میں ملیں گے جہاں کے لوگ یا جہاں کے مسلمان جو ریورٹیڈ ہے، کنورٹیڈ ہے۔ ان کے باپ دادا خود پہلے بت پرست تھے، قبر پرست تھے، اور دریا پرست تھے، درخت پرست تھے۔ وہ لوگ خود پہلے جو ہے نا اس طرح سے مشرکین ہوا کرتے تھے، لیکن مغلوں کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یا بعد کے زمانے میں، یا ابھی بھی بہت سارے لوگ قبول کرتے رہتے ہیں۔ تو پرابلم ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ جس نے جس مسلک کو اختیار کیا تو اس مسلک کو قرآن اور حدیث سے اوپر اٹھا کے رکھ دیتا ہے وہ، یعنی اس مسلک کے علماء کی جو باتیں ہوتی ہے یا ان کے جو بیانات ہوتے ہیں نا، تو وہ قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ اب کسی مسلک کے مولوی صاحب نے بیان کے اندر بول دیا کہ بھائی یہ ضعیف روایتیں ہے، شب برات میں جاگنا بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب یہ حرام ہو گیا۔ اب وہ اتنی شدت کے ساتھ اس کی مخالفتیں ہوتی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بحث اور مناظرے جو چلتے ہیں نا ان سب کو لے کر، تو یہ تمام باتیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ضعیف روایت بھی اگر ہے، اور کوئی اگر اس رات میں عبادت کر لے، اور ویسے بھی شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اگر کسی نے رکھ بھی دیا اور 2-4 روزے بھی رکھ دیا، اس میں تمہارے باپ کا نقصان کیا ہے؟ وہ کر رہا ہے عمل اس کے اوپر۔ باقی بھی تو قوم میں، دوسری دنیا میں، یعنی ہمارے انہی ملکوں کے اندر جو دوسری بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہے، اس پہ ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ہزاروں بہن بیٹیاں گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہے۔ دیکھو، ابھی کل ویلنٹائن ڈے رہے گا، آپ کو ہزاروں برقع پوش لڑکیاں گارڈنوں کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر، حقہ باروں کے اندر مل جائیں گی۔ ان کی فکر کرو بھائی۔ یہاں پہ ایک عمل جس پہ کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور آپ اس کو زبردستی ناجائز قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ایسا مت کرو۔ کرنے کے لیے ان سے بڑے بڑے بھی کام ہیں آپ کے پاس، بہت ساری چیزیں اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ اگر کر لیں گے، رات بھر عبادت کر لیں گے، اگلے دن روزہ رکھ لیں گے، تو وہ کوئی مشرک اور کافر نہیں ہوں گے، بلکہ اس پہ ان کو ثواب ملے گا۔ اور جس کو نہیں کرنا ہے وہ نہ کرے، اس کو پوری آزادی ہے، وہ اپنے گھر میں آرام کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر ایک کو شریعت اسلامیہ بس آپ کو یہی کہتی ہے کہ دین جو ہے نا، یہ دین بہت سہل ہے، بہت آسان ہے،
ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دین پہ عمل کرے. آپ کسی بھی چیز کو زبردستی ناجائز، کسی بھی چیز کو حرام نہ قرار دے، اور جو چیزیں مستحب ہے اس کو بھی فرائض کے درجے میں نہ سمجھے. بھی جیسے مثال کے طور پہ سردی کا موسم ہے اور کوئی انسان کو بخار ہے اور کوئی انسان بیمار ہے، اور لوگ زبردستی یہ کہے کہ نہیں چل تجھے تو قبرستان چلنا ہی پڑے گا، تو ایسا بھی مت کرو. تو شدت بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. یہ تمام باتوں کا ہم خیال رکھیں. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. اب دوسری چیز، اب ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ عبادتوں کے نام پر، یعنی عبادت تو ہوتی نہیں ہے، اس کے نام پہ آتش بازیاں ہو رہی ہے. اس کے نام پہ ہمارے نوجوان جو ہے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور جبہ ہے ماشاء اللہ، ویسے تو سال بھر نہیں پہنیں گے لیکن شب برات میں خاص طور پہ پہنیں گے. ٹوپی اور جبہ ڈال کے موٹر سائیکل پہ اسٹنٹ کر رہے ہیں، لوکل ٹرینوں میں ہلڑ بازی کر رہے ہیں. تو دیکھو یہ میرا تجربہ ہے، کیونکہ میں ابھی فی الحال انڈیا میں نہیں ہوں، لیکن جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں پہ ہم لوگ اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہیں، اور اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے اس کا رزلٹ بھی ہم کو ملتا ہے. بہت سارے لوگ اسلام کو سمجھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جو لوگ آج کے زمانے کے سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم کو اتنی دقت آتی ہے جب ہم یہاں کے لوگوں کو اسلام سمجھانے کی، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے اپنے ملکوں کے بہت سارے ویڈیوز ہم کو دکھاتے ہیں. دیکھو کیسی ہلڑ بازی چل رہی ہے، موٹر سائیکلوں کے اسٹنٹ. وہ بولتے ہیں دیکھو یہی مسلمان ہیں ٹوپی پہن کر اس طرح سے ہلڑ بازی کرنے والے. یہاں پہ دیکھو میں بہت ہی ذمہ داری سے یہ بات بول رہا ہوں. آپ نے اکثر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں یہ بیانات سنے ہوں گے کہ بولے ہمارے ملکوں کے داعیوں نے دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی قبریں بنا لی، انہوں نے ایسے دین کی محنت کی، ویسے دین کی محنت کی. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جتنا ہمارے ملکوں کے لوگوں نے دوسرے ملکوں میں جا کے دین کی محنت کی، اس سے زیادہ ہم لوگوں نے اسلام کو دنیا میں پھیلنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے. دنیا کے دیگر ملکوں میں جا کے جب ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ قرآن کریم میں جو اسلام ہے اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اسلام ہے نا، وہ اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ ہمارے پریکٹیکل زندگیوں کو دیکھتے ہیں، بولتے دیکھو یہ ہے تمہارا انڈیا کا اسلام، یہ ہے تمہارا پاکستان اور بنگلہ دیش کا اسلام. اس طرح سے ہم رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ہمارے ملکوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی جا کے، ابھی جیسے آپ یوروپ میں چلے جاؤ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، وہاں کے انگریز لوگ ابھی تک اسلام سے کیوں رکے ہوئے ہیں پتہ ہے؟ وہ ہمارے جبے نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہماری ٹوپیاں نہیں دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیسا اسلام ہے اور حدیثوں میں کیسا اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسا اسلام ہے. وہ دیکھتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کی زندگیوں میں کیسا اسلام ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں کے جو مسلمان ہیں، آپ یہ سارے ملکوں میں، میرے ایک دوست ہے وہ انگلینڈ گئے تھے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے، اور ایک مسلمانوں کے ہی ایریے میں رہنے کا ان کو موقع ملا. تو وہ بتانے لگے کہ وہاں پہ وہاں کے کارپوریشن کے، نگر پریشد کے لوگ روزانہ آتے تھے، اور وہ دیواریں جو انڈیا والوں کے وہاں پہ بھی محلے ہے جہاں پہ ویمل گٹکا کھا کے تھک کے انہوں نے جو ہے اس کو پورا گندا کر دیا ہوا ہے، اس کو دھونے کا کام کرتے تھے. بینر لگاتے تھے جگہ جگہ پہ کہ دیکھو گٹکے کھا کے مت تھوکو، گلیوں کو گندا مت کرو، راستوں کو گندا مت کرو. میں کیا کہتا ہوں، ہمیشہ کیا کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے لوگ دنیا میں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا، وہ اپنی جھوپڑ پٹی پن ضرور اپنے ساتھ میں لے جاتے ہیں. انگلینڈ کو گئے تو وہاں بھی گٹکا کھا کے دیواروں کو لال کر دیے. تو لوگ جو ہے نا وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ گٹکا کھانے والوں کا اسلام ہے، یہ اسلام ہم کو نہیں چاہیے. اس کے علاوہ پی آر حاصل کرنے کے لیے، جیسے کینیڈا، امریکہ اور یورپ کے کسی بھی ملک میں گئے، وہاں کا پی آر چاہیے. وہ پی آر کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہاں کے لڑکی سے شادی. اب شادی ہونے کے بعد ایک پاکستانی صاحب نے ایک عورت سے شادی کرے، اس کو ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اور بیٹی پیدا ہونے کے بعد اب جو پاکستانی بیوی تھی یہ وہاں پہ پہنچی. وہاں پہنچنے کے بعد میں اس نے کہا کہ یہاں کی جو بیوی اور یہاں کی جو بیٹی ہے ان کی تو ضرورت نہیں ہے، اب ان کو کیسے اپنے زندگی سے ہٹایا جائے. تو وہاں والی بیٹی کا دونوں میاں بیوی نے مل کے قتل کر دیے.
مرڈر کر دیے، یہ خبر وہاں کے سارے انگریزی اخبارات میں، پورے یورپ میں، پورے ویسٹ کے اندر۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائی، تمہارے ساتھ میں اسلام کی نسبت جڑی ہوئی ہے، تم ان ملکوں سے خالی پی آر کے لیے جا رہے ہو اور مرڈر کرتے پھر رہے ہو ہاتھ میں چاقو لے کے وہاں پہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی باتیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو وہاں کے ادھیکاری ہے، آفیسرز ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سور کے گوشت کو تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملکوں میں آتے ہیں تو یہ ملکوں کے اندر آنے کے بعد میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بے روزگاری کا بھتہ لیتے ہیں۔ بے روزگاری بھتہ مطلب کام کر رہے ہیں، دکان بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کا جہاں بے روزگاری بھتہ ملتا ہے وہاں پہ بھی اپنا نام ڈالا ہوا ہے کہ میرے پاس میں کوئی کام دھندہ نہیں ہے، مجھے گورنمنٹ کا بے روزگاری بھتہ دو۔ تو یہ لوگ سور کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کی مالی خیانتوں کو حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو، یہ ہمارے ملکوں کے جو لوگ ہیں نا، دنیا میں سب سے زیادہ اسلام سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے اپنے ملک میں بھی، ابھی خالی آپ بھارت کی مثال لے لو، ہم کو آزاد ہو کے آج 80 سال ہو چکے ہیں۔ آج تک ہم نے اپنے برادران وطن، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، ابھی میں ایک لیڈر صاحب کے بیٹی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، بولے میں مسلمان ہوں، اس کے لیے مجھے جو ہے کسی سوسائٹی میں گھر نہیں مل رہا ہے۔ بھائی کامن سینس کی بات ہے کہ خود مسلمان بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ تم مسلمانوں کی سوسائٹی میں چلے جاؤ، مسلمانوں نے اپنے اپنے علاقے کی سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہے، یہ علاقے کے مسلمان ہیں تو یہ محلے میں خالی وہی رہیں گے، یا یہ سوسائٹی میں وہی رہیں گے، یہی برادری کے مسلمان یہاں پہ رہیں گے، یہی برادری کے مسلمان۔ بھائی تم خود جو ہے نا سب سے بڑے ذاتی وادی ہو، فرقہ پرست ہو۔ مسجدوں میں امام رکھنے کا ہے، اس کے لیے تک ہم ذاتی واد دیکھتے ہیں کہ بھائی امام کس علاقے کا ہے، کس صوبے کا ہے، کس ذات کا ہے، کس برادری کا ہے۔ مدرسے میں ہم کو ایک پڑھانے والا معلم رکھنا ہے، اس کے اندر تک ہمارے یہاں پہ علاقائیت ہے، ہمارے یہاں پہ ذاتی واد ہے۔ تو ہم سب سے بڑے ذاتی وادی ہے، ہم کو دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم جب دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں نا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی تم کو کیوں گھر دیں گے وہ، جب تمہارا جو ہے ریکارڈ اتنا خراب ہے ملک کے اندر۔ اب تھوڑے دنوں پہلے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون سا پروگرام تھا، میں نے دیکھا کہ روڈ پہ ہر 20-20 فٹ کے اوپر ڈی جے لگے ہوئے ہیں، ڈی جے، اور کوئی مذہبی پروگرام ہے، وہ اسلامی پروگرام، اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اور اس میں دلبر دلبر گانے بج رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے دھنگانا چالو ہے وہاں پہ۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کون سا اسلام ہے جس میں دلبر دلبر بھی ہے؟ یہ کون سا اسلام، مطلب تم دنیا کو کون سا اسلام بتا رہے ہو؟ تو ایسے چھپری ٹپوری لکھے موالی جھوپڑ پٹی چھاپ گنڈے، ایروڑا جیل سے ریٹرن ہوئے لوگ اس طرح سے جب روڈوں راستوں کے اوپر ایسا اسلام پیش کرتے ہیں ڈی جے والا، تو لوگ کیوں تمہارے اسلام کو قبول کریں گے؟ بھائی لوگ تو قرآن والا اسلام چاہتے ہیں، تم قرآن والا اسلام پیش کرو نا لوگوں کے سامنے، تم حدیث والا اسلام پیش کرو۔ ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں یہ انڈیا نہیں ہے، دوسرا ملک ہے، یہاں پہ 15 کلومیٹر دوری پہ مسجد ہے جہاں میں صرف مغرب اور عشاء پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ اب وہ مسجد کے اندر، وہ مسجد بھی، وہ پورے شہر میں خالی مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے، اب وہ مسجد بھی جو ہے مسلمانوں نے تعمیر کی ہے۔ تو ایسے دیہاتوں میں جیسے میں ہوں، اس طرح سے اطراف میں دیہاتوں میں بہت سارے ہیں یہاں پہ بھی مسلمان جو کاروباری لائن وغیرہ سے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں جاتے ہیں نماز کے لیے۔ اب ماشاءاللہ ایک سہارا ہو جاتا ہے نماز کے لیے جانے کا، لیکن وہ مسجد کے اندر جو ہے نا جمعہ کے دن کھانا بنتا ہے۔ ابھی جیسے آج شب برات ہے تو آج میری طرف سے کھانا ہے، کل ہی ہم لوگوں نے بکرا ذبح کیے اور میں نے امام صاحب کے حوالے کیا الحمدللہ۔ تو اس طرح سے یہاں پہ بھی لوگ کھانے کی ذمہ داریاں لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ مسجد کے جو ذمہ دار ہے، یا جو مسجد، کیونکہ مسجد ان کی اپنی خود کی زمین کے اوپر ہے، وہ ان کی خود کی اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ مسجد ہے۔ اب کھانا بنتا ہے نماز کو آنے والوں کے لیے، لیکن یہاں کے بہت سارے لوکل لوگ بھی، حالانکہ یہاں کروڑوں پتی لوگ ہیں، لیکن وہ بیچارے پتہ نہیں تبرک سمجھ کے کھانے کے لیے آتے ہیں، یا پھر وہ ایک عزت اور عظمت کی نظر سے۔ تو وہ جو پیکٹ بنتے ہیں نا، ابھی مثال کے طور پہ مسجد میں نماز کو آئے ہوئے ہیں 40 سے 50 لوگ، تو پیکٹ بنتے ہیں 150 سے 200 300، ہر ایک کو ایک ایک پیکٹ دیتے ہیں۔ یہاں اپنے انڈیا والا سسٹم نہیں ہے کہ تھال میں جو ہے ایک آدمی برت رہا ہے، ویسا سسٹم نہیں ہے، ہر ایک کو پیکٹ دے دیے، آپ بیٹھو اپنی جگہ پہ کھاؤ آرام سے بیٹھ کے۔
تو وہ جو لوکل لوگ ہیں نا یہاں کے، تو یہاں کے لوگوں کو بھی جتنے آتے ہیں ان کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. رمضان میں بہت ساری چیزیں تقسیم کی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا پھر وہ دیکھتے ہیں ارے واہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، دیکھو اسلام میں کتنی ہمدردی ہے، کتنا پیار ہے، کتنا رسپیکٹ ہے، کتنی محبت ہے. تو لوگ ایمان کو قبول کرتے ہیں. اب دل بر والا اسلام پیش کرو گے تم وہاں پہ، وہ اسلام دیکھ کے کون ایمان میں داخل ہوں گا؟ لوگ تھوکیں گے تمہارے منہ پہ، اور وہی تھوک رہے ہیں یوگی جی اور مودی جی جو تمہارے پچھواڑوں پہ تھوک رہے ہیں. اور ابھی میں نے ایک مہاراشٹرا کے الپ سنکھیک آیوگ کے جو ادھیکش ہے پیارے خان صاحب، ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ابھی بہت سارے اردو اسکولوں کی لسٹ بنائے انہوں نے، ان کے اگینسٹ میں کاروائی کائی کے لیے. اور یہ سب تمہارے اوپر جو پکڑ ہو رہی ہے نا، یہ تمہارے دل بر والے اسلام کی وجہ سے. بجاؤ اور ڈی جے، دیکھو پچھواڑا ٹھوکنے کے لیے، تمہارے کو جھوڑپنے کے لیے، تمہاری لال کرنے کے لیے دونوں بھی ریڈی ہے. ایک طرف سے یوگی جی اور دوسری طرف سے مودی جی. کیوں؟ کیونکہ تم نے دل بر کو اسلام سمجھا ہوا ہے. بجاؤ نا ڈی جے لگاؤ تم، کیونکہ تم جھوپڑ پٹی چھاپ ہو، تم ایروڑا ریٹرن ہو، اسی لیے تم اس کو اسلام سمجھ رہے ہو. ہر ایک کو ہر 20 فٹ کے اوپر کیا ضرورت ہے؟ میرا سوال یہ ہے، ہر 20 فٹ کے اوپر ایک ایک کا ڈی جے لگا ہوا ہے. تو اگر تم پکے مسلمان رہتے نا، تمہارا باپ مسلمان رہتا یا تم خاندانی مسلمان رہتے نا، تو تم کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ یہ ڈی جے والا اسلام نہیں لگاتے تھے. تم اخلاق والا وہیں پہ کھڑے رہ کے لوگوں کو کھانا بانٹتے تھے، وہیں پہ کھڑے رہ کے کچھ اور اچھا کام کرتے تھے، ایک آدھا میڈیکل کا کیمپ لگاتے تھے. مگر تم یہ جو دل بر والا اسلام ہر 20 فٹ کے اوپر لوگوں کو بتا رہے ہو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تم صرف نام کے مسلمان ہو، اور تمہارے اندر بھی جیسے دوسرے مذہبوں کے اندر کمپٹیشن چلتا ہے کس کا؟ ڈی جے کا. تو تمہارے اندر بھی ڈی جے کا کمپٹیشن چل رہا ہے. اسی لیے یہ گروپ کا ڈی جے الگ ہے تو وہ گروپ کا الگ ہے. مطلب صرف ڈی جے کو اسلام سمجھ کے جتنی آواز بڑھی اتنی تمہاری شان بڑھ گئی، اتنا تمہارے باپ کا نام پہنچ گیا قطب مینار کے اوپر. اللہ حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.